بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین و سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور اس روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات، بلکہ سمندروں میں رہنے والی، آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی ہم نے بنی آدم انسان کو اعزاز بخشا ہے، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اس انسان کو خشکی میں، سمندروں میں، ہر جگہ ہم نے اس کو راہیں طے کرنے کی، سفر کرنے کی ہم نے اس کو اہمیت دی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہم نے اس کو عطا فرمائی، یہ جب چاہے سمندروں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کر لیتا ہے، یہ جب چاہے تو ہواؤں میں جہاز میں اڑ کر کے سفر کر لیتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو کھانے پینے کے لیے غذائیں بھی عطا فرمائی، اور آگے فرمایا: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر بے شمار فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا ساری مخلوقات انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ کسی کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو بزنس اور تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خود اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات کو، ہم نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات انسان کے لیے، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس عبادت کے بے شمار طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھائے۔ اپنے پیغمبروں کا، نبیوں کا ایک مبارک سلسلہ جاری فرمایا، جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی دنیا میں جائے اور جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔
ان کو توحید کی دعوت دے، رسالت کا پیغام سنائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر نبی نے اپنی اپنی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کا اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو حکم دیا اور طریقہ بتلایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو عبادت کرنے کی تعلیم دی، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، اور ساری عبادتوں کا مقصد ایک، وہ کیا ہے؟ انسان اور عبادت کے ذریعے سے یہ تصور کر لے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آکل کما یاکل العبد، میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ باقاعدہ میں شاہی تخت بچھاؤں، شاندار ٹیبل اور میزیں لگواؤں، کرسیوں کا انتظام کروں، اور بہت بڑا ایک پروگرام کیا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی آنے والے ہیں، کھانے کے لیے شاندار ڈشیں تیار کی جائے۔ نہیں، فرمایا آکل کما یاکل العبد، جسے غلام کی شان ہونی چاہیے آقا کے سامنے، جیسے بندے کی شان ہونی چاہیے اپنے مولا کے سامنے، میں کھانا کھاتے وقت بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ تو کھانا کھانے کے دوران بھی اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر کھانا کھاؤ، اللہ کے غلام بن کر کھانا کھاؤ، بادشاہ بن کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہ کرو۔ دیگر عبادات کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی، اور ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے، حج کے لیے ایک شرط ہے، رمضان کے روزوں کا ایک مخصوص مہینہ متعین ہے، لیکن نماز نہ امیری، نہ غریبی، نہ فقیری، نہ شاہی، نہ وزیری، نہ کوئی اور مسئلہ، جو بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کی مالی حیثیت، مالی حالت کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر تقریباً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 95 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ 95 جگہوں پر نماز کا حکم آیا ہے، نماز قائم کریے، نماز کو پابندی سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے۔ اور پھر اس میں بھی انسان کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک انسان کا پورا وجود اور انسان کا پورا یہ جسم اور جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، جب نماز ایک مسلمان ادا کرتا ہے تو پورا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے گویا انسان کے جسم کے 360 جتنے بھی اس کے جسم کے حصے ہیں، سب نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر نگوں کر دیا ہے۔ وہ قیام کی حالت میں ہے، ہم کہتے ہیں یہ باندھ کر کھڑا ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ ایک نمازی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں اقراری مجرم بنا کر پیش کر رہا ہے، اللہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، جس طرح عدالت میں ایک مجرم ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سر اوپر نہیں اٹھتا ہے، اے اللہ ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، اور اس لیے ہم تیری عدالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو چاہے پڑھے نہیں، جو چاہے بولے نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں، قرآن مجید کا 30 پاروں کا جو حصہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی سورتوں کا، پاروں کا نماز میں تلاوت کیا ہے، ایک مسلمان اگر اس سے ہٹ کر کچھ پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو وہی پڑھنا ہے جو قرآن مجید کی آیتوں میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقراری مجرم تھا، تھوڑی دیر ہوئی، اس نے اپنے آپ کو
آدھی کمر تک اللہ کے سامنے جھکا دیا، اے اللہ یہ بھی میں اقرار کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کر اقرار کیا، اب تیرے سامنے جھک کر اقرار کر رہا ہوں میں خطا کار ہوں، پھر بھی بات نہ بنی۔ تو انسان جس کے لیے زندگی بھر دوسروں سے لڑائیاں مول لیتا ہے کہ ناک کا سوال ہے، بس میری ناک نیچی نہ ہو جائے، میری ناک نہ جھک جائے، جس کی کہیں نہ جھکے وہ آ کر اللہ کے دربار میں مسجد کے فرش پر، چٹائیوں پر، کچی زمین پر لا کر کے اس ناک کو ٹیک دیتا ہے، اے اللہ یہ میری عزت، میرا وقار، جس کے لیے میں دوسروں کے خون کا پیاسا بن جاتا ہوں، جس کے لیے میں اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی دوسروں سے معافی بھی نہیں مانگتا ہوں کہ میری ناک کٹ جائے گی، لیکن اے اللہ یہ ناک بھی لا کر میں نے تیرے دربار میں تیرے سامنے پیش کر دی۔ اب اس کے علاوہ اس سے بڑی عاجزی انکساری کا اظہار میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بھی باندھے اقراری مجرم بن کر، میں نے کمر بھی جھکائی اقراری مجرم بن کر، میں نے ناک بھی ٹیک دی اقراری مجرم بن کر، رکوع میں وہ پڑھا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا، سجدے میں وہ پڑھا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا، توبے میں وہ پڑھا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا، تشہد میں وہ پڑھا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا۔ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا، نماز میں نہ بول سکتا، نہ پڑھ سکتا، نہ چل سکتا، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتا، نہ اوپر نیچے دیکھ سکتا، قیام میں نظر وہاں رکھنی جہاں اللہ کے پیغمبر نے رکھی ہے، رکوع میں نظر وہاں رکھنی ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نے سکھلایا ہے، سجدے میں نگاہ وہاں ٹیکنی ہے جہاں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ یہ نماز اس لیے سب سے اہم عبادت مانی گئی۔ 95 مقام پر جس عبادت کا تذکرہ آیا ہو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ چیز کتنی بڑی چیز ہوگی۔ حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، جس کو کسی شاعر نے یوں کہا روز محشر کے جاں گداز قوت اولنی پرسش نماز قوت، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ، اگر نماز صحیح ہے تو دیگر تمام اعمال بھی صحیح مانے جائیں گے، نماز میں فساد اور خرابی ہے تو پھر دیگر اعمال کا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ گویا نماز ایک پیمانہ ہے غلط اور صحیح کو پرکھنے کا، نماز ایک ترازو ہے دیگر اعمال کے پرکھنے کا۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں کسی غالباً حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محقق رہے ایک زمانے تک، مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی ہے، ہم نے جمعے کی نماز ادا کی، ہمیں کیسے اطمینان آئے گا کہ ہماری جمعے کی نماز کو اللہ نے قبول فرما لیا؟ اس کا سیدھا سا آسان سا جواب تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس کی نماز قبول کی کس کی نہیں کی، لیکن ایک مسلمان کو اللہ کی ذات سے یہ تصور اور یہ گمان رکھنا پڑے گا کہ جب اللہ نے دربار میں بلایا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو یقیناً اللہ نے قبول بھی کی، لیکن اس کی ایک ظاہری نشانی بیان فرمائی کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کی جمعے کی نماز کو قبول کر دیا۔ عصر کے بعد اگر مغرب کی توفیق ہو گئی تو گویا عصر کی نماز کو اللہ نے قبول کر لیا، مغرب کے بعد عشاء کی توفیق تو سمجھ لیجیے مغرب کی نماز قبول ہو گئی۔ اسی طرح اور اگر جمعے کی نماز ادا کی، عصر کی نماز تو بہت دور کی بات، پھر ایک ہفتے کے بعد مسجد میں حاضری ہو رہی ہو، اب ہمیں اس جمعے کی نماز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آیا وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ نماز ہے، اور اس نماز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا میں مساجد کا، مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کی جمع مساجد۔ قرآن مجید میں تقریباً 28 جگہوں پر مساجد کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔
28 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مساجد کا تذکرہ کیا اور 3 مسجدوں کا تو صراحتاً نام لے کر تذکرہ فرمایا. مسجد حرام جو خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا صحن ہے، مسجد اقصی جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو آج کل یہودی کیا اور فلسطینیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور تیسرے مسجد قباء سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا. یہ 3 مساجد وہ ہیں جن کا تذکرہ صراحتاً قرآن مجید میں ملتا ہے، اور روئے زمین پر کسی بھی ملک میں، زمین کے کسی بھی خطے میں جو بھی مسجد ہے، ان مساجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 28 مقامات پر تذکرہ فرمایا اور اشارہ کر دیا کہ روئے زمین پر بنائی جانے والی، تعمیر کی جانے والی ساری مساجد اللہ کا گھر ہے. اس پر کوئی اپنی ذاتی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مسلمان دعویٰ کر سکتا، نہ کوئی محدث دعویٰ کر سکتا، نہ کوئی اللہ کا ولی دعویٰ کر سکتا، نہ کوئی نبی دعویٰ کر سکتا. بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اور نیک بندہ کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس مسجد کا مالک میں ہوں. اور اگر کسی نے مسجد بنائی، زمین خریدی اور زمین خرید کر مسجد بنائی، ہاں لوگوں سے چندہ کر کے یا اپنے ذاتی پیسے سے، وہ بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس زمین کا مالک میں تھا، اس کو میں نے خریدا تھا، اس کی رجسٹری میں نے کرائی تھی، اس کی تعمیر میں نے کرائی تھی. ٹھیک ہے، تم نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب یہ زمین کی تہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کی مسجد اللہ کی ملکیت ہو چکی ہے. کسی کو اپنی مسجدوں پر یہ لکھنے کا ادھیکار حاصل نہیں کہ یہاں پر فلاں جماعت کے لوگ نہیں آ سکتے. آج کل جو دیگر لوگ شرپسند عناصر ہماری مسجدوں پر جو دعوے ٹھوک رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ ہم مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے. آپ جائیے بہت ساری جگہوں پر باہر بورڈ لگا ہوا ملے گا، یہ اہل سنت والجماعت سنیوں کی مسجد ہے، یہاں وہابی دیوبندی کا آنا سخت منع ہے. یہ تمہارے باپ کی مسجد ہے. اور پھر اس سے آگے چل کر اس مسجد میں فلاں جماعت نہیں آ سکتی، فلاں نہیں آ سکتی. یہ کہاں کا تصور ہے؟ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس لیے اگر آج دیگر اقوام شرپسند عناصر مسجدوں کی کھدائی کے سروے کے اگر دعوے کرتے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مندروں کو توڑ کر بنایا گیا ہے، یقیناً سراسر جرم ہے اور وہ دعویٰ کرنے والے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ دنیا دیکھ کر سبق حاصل کرے. لیکن تھوڑے بہت قصوروار اس سلسلے میں ہم مسلمان ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خانہ کعبہ میں مکہ شریف میں موجود ہے، مکہ المکرمہ میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وہاں پر پہلے سے مسجد ہے کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں مسجد نہیں بنائی. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و معظمہ کی طرف ہجرت کا رخ کیا، ہجرت کے لیے سفر طے کیا، مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا. وہاں پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بنیاد مسجد کی ڈالی، مسجد قباء. آپ آگے بڑھے، مدینہ پہنچے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام کیا. اسی رہائش گاہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور خرید کر وہاں پر مسجد بنوائی جس کو آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، یہ ساری کی ساری مساجد اللہ کے رسول علیہ السلام مساجد بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چند خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر چند باتیں عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہی ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے
پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو میرے لیے، میری امت کے لیے پاک بنایا ہے۔ اگر اسے پانی نہ ملے اور پانی 1.5 میل کی مسافت پر ہو، یا پانی تو ملے لیکن وہ بیمار ہے، اس کو بخار ہے، اسے پانی نقصان دے گا، ٹھنڈا پانی بھی نقصان، گرم پانی بھی نقصان، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو پاک کر دیا، وہ اس سے نماز ادا کر سکتا ہے تیمم کر کے، اور اس کے لیے پوری روئے زمین پر جہاں چاہے ایک مسلمان اپنا مصلی بچھا کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو خاص تحفہ ملا ہے، یہ وہ انعام ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، شر پسند عناصر کا قبضہ ہے۔ ہمیں ٹرینوں میں، اسٹیشنوں پر، چوراہوں پر، راستوں کے کناروں پر، دوران سفر، لبے سڑک یقیناً نماز ادا کرنے میں آج کل دشواریاں پیش آتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں الگ ہیں، البتہ ہمارے محلوں کی، ہماری کالونیوں کی، شہروں کی، بستیوں کی جو مساجد ہیں، اور مساجد کو آباد کرنا یہ ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ جس طرح حدیث میں فضیلت آئی ہے مسجد بنانے کی، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی جیسا شاندار محل تعمیر کر دیں گے۔ اسی طرح جو اللہ کے لیے مسجدوں کو بچانے کی کوشش کرے، جان کا نذرانہ پیش کر دے، جسم کی قربانی دے دے، گولیوں کے سامنے اپنے آپ کو چھلنی کر دے، اور اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے، اس کا مقام بھی وہی ہے جو مقام مسجد بنانے والے کا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر یوں کہا جائے تو شاید بڑی بات نہ ہو کہ مسجد بنانا آج کے دور میں آسان ہے، لیکن مسجدوں کو بچانا آج کی اس گورنمنٹ میں نہایت مشکل کا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اس مسجد کا مالک اللہ ہے، لیکن اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں اس مسجد کو آباد کرنے کی، اس کو باقی رکھنے کی، اس کی عزت و آبرو کو بچانے کی ذمہ داری مجھ پر، آپ پر ڈالی۔ صرف کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، صرف متولی کی ذمہ داری نہیں، صرف امام یا مؤذن کی ذمہ داری نہیں، ہر وہ انسان جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا ہے، بھلے ہی وہ روئے زمین کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، جب وہ نوجوان مسلمان رات کے 12 بجے تک محلے کی گلیوں کو آباد کر سکتا ہے، چوپالوں کو آباد کر سکتا ہے، چوراہوں کو آباد کر سکتا ہے، موبائل میں گانے چلا کر کے لوگوں کی نیندیں خراب کر سکتا ہے، تو کیا وہ نوجوان مسلمان اللہ کے اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، اور کرنی پڑے گی، فرض ہے، واجب ہے، اس لیے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حفاظت ہوگی، اس وقت تک ہمارے گھروں کی حفاظت ہے۔ ہمیں سوچیں ارے بنارس میں ہوا تو بہت دور ہے دلی سے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ بھول جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کسی موقع پر حدیث سنائی تھی، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک دیوار، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر دیوار بنتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے، اور اگر پوری دیوار سے چند اینٹیں ہلا دی جائیں ساری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر بنارس کا مسلمان ہلا ہے تو کمزور تو ہم بھی ہیں۔ اگر وہاں کی شاہی جامع مسجد نشانے پر ہے، اگر آج متھرا کی جامع مسجد عیدگاہ نشانے پر ہے، اگر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ نشانے پر ہے، تو یقیناً ہم بھی اسی پیلر کا ایک حصہ ہیں، ہم بھی اسی بلڈنگ کے ایک اینٹ ہیں۔ وہاں اگر ہتھوڑا لگا ہے تھوڑا بہت تو اثر یہاں پر بھی آئے گا، اور اگر نہیں آ رہا تو ڈوب کر مر جانا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ پھر ہم نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں،
اللہ کے گھروں کو بنائیں، اللہ کے گھروں کو بچائیں، اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کو آباد کریں نمازوں سے، ان کو آباد کریں تلاوت سے، ان کو آباد کریں ذکر و اذکار سے، ان کو آباد کریں اللہ سے باتیں کر کے۔ ہر وقت ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہر شخص خبریں بھی دیکھ رہا ہے، ملک کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ ظالم حکومتیں یقیناً پورے طور پر متحد ہو چکی ہیں مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنے درمیان اتحاد پیدا نہ کیا، اپنے آپ کو متفق نہ کیا، اپنے ایمان میں پختگی پیدا نہ کی، اپنا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا، آپ خود سوچئے اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہو، آپ کی کوئی زمین جائیداد ہو، آپ کو کوئی مکان ہو، آپ اس میں وہاں رہنا بند کر دیں، آپ کسی علاقے میں جا کر 100 گز کا 150 گز کا پلاٹ لے کر کے ڈال دیں، اور آپ 1-1.5 سال تک نہ وہاں جائیں نہ اس کی باؤنڈری کرائیں، 1.5 سال کے بعد آپ وہاں جائیں گے تو شاید اس پر کسی فروڑی کا قبضہ ہو چکا ہوگا۔ آپ کسی مکان میں رہنا بند کر دیں، تالا ڈال دیں، 2 سال 2.5 سال تک اس کی خبر نہ لیں، ہو سکتا ہے اگر وہ غیروں کے علاقے میں ہو اس پر قبضہ بھی ہو جائے، انسان کا نہ ہو، جنات و شیاطین کا قبضہ تو ہونا یقینی ہے۔ تو جب گھروں میں رہنے سے، گھروں کو ویران چھوڑنے سے گنڈے بدمعاشوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، خبیث قسم کے جنات و شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، انسان ایک مکان 4 مرتبہ بک جاتا ہے قبضے کر کے، کیوں؟ اس لیے اس کو ویران چھوڑا گیا، اس کی باؤنڈری نہیں کرائی گئی، اس کی ویرانی کو ختم نہیں کیا گیا، اس کو آباد نہیں کیا گیا۔ اگر یہی سلسلہ ہمارا مسجدوں کے ساتھ رہا تو پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے افسوس کرتے رہیں، پچھتاتے رہیں، شرمندہ ہوتے رہیں، لیکن اس وقت معاملہ بہت آگے پہنچ چکا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر پائیں۔ ہر مسلمان جس علاقے میں رہتا ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں کی حفاظت کرے، اور ایک بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خاص طور پر پہلاد پور کے مسلمانوں سے، اس میں بھی شامل ہوں، عرض کروں گا ڈرتے ڈرتے، اللہ سے نہیں، اللہ کا ڈر تو اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے مجھے بعد میں کڑوی کھٹی میٹھی باتیں سننے کو ملیں، آپ مسجد کے باہر جائیں، یہ مسجد کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور اس کونے سے لے کر آپ مسجد کے اس دروازے تک جائیں اور آپ باہر جا کر کے دیکھیں مسجدوں کی دیواروں کا ہم نے کیا حال کر رکھا ہے۔ ہم دوسروں کو کوسے، ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، ہم دوسروں کو گالیاں دیں، مسجدوں پر قبضے، سب سے زیادہ قبضے تو ہم مسلمانوں نے کر رکھے ہیں۔ آج اوقاف کا تعلق سے بل پاس ہوتا ہے، قصوروار کون ہے؟ ہم خود مسلمان قصوروار ہیں۔ جو وقت بورڈ کے چیئرمین بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا نہیں کیا؟ یقیناً 5 انگلی برابر نہیں ہے، سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن پستا، غلطی ایک نے کی، ساری مسجدیں گورنمنٹ کے نشانے پر آئی ہیں۔ جس کو دیکھا جب چاہا مسجد کی دیوار کے برابر ملا کر کے گاڑی کھڑی کر دی، جس نے چاہا مسجد کی دیوار پر پوسٹر چپکا دیا، جس نے چاہا اپنی الیکشن کا پرچار کا پوسٹر دیوار پر چپکا دیا، جس نے جو چاہا مسجد کی دیوار کا استعمال کر لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اور پھر جب ہم توہین کریں گے، ہم پوسٹر لکھ کر لگائیں گے، ہم کتبے لگائیں گے یہاں فلاں فلاں کا آنا منع ہے، نہ وہاں دیوبندی آئے گا، نہ بریلوی آئے گا، نہ سنی آئے گا، نہ شیعہ آئے گا، نہ جماعت آئے گی، وہاں پر پھر آج ایسے لوگ آئیں گے اور وہاں کر کہیں گے یہ مسجد مندر توڑ کر بنائیں گے۔ ان کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کر کے مسجدوں کا خیال کرنے۔ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بسنے والی اور بنائی جانے والی تمام مسجدوں کی مکمل حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی احساس کرنے کی، ان مسجدوں کے تعلق سے سوچنے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔